ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ سبسکرائب کرنے کے بعد نا گھنٹی بجا دینا تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو تمہارے فون کی گھنٹی بھی بجے۔ پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور آپ لوگوں کی تیاری بالکل اچھی طریقے سے چل رہی ہوگی۔ پیارے ساتھیوں، آج پھر اردو گرامر کی کلاس نمبر 6 میں آپ سبھی ساتھیوں کا خوش آمدید کرتا ہوں۔ ساتھیوں، آج کی کلاس ہے بہار DLED BEd میٹرک انٹر یا اردو کے کسی بھی طرح کے کمپیٹیٹیو ایگزام دینے والوں کے لیے ہے۔ آئیے آج کی اس کلاس کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ آج کی اس کلاس میں علم ہجا پورے چیپٹر ایک ہی کلاس میں کور کریں گے اور نیو طریقے کے ساتھ۔ آئیے آج کی کلاس کو باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں اردو قواعد۔ پیارے ساتھیوں، آپ جانتے ہوں گے قواعد کسے کہتے ہیں۔ کسی بھی زبان کے صحیح بولنے یا لکھنے کے طور طریقوں کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ قواعد کیا ہے ساتھیوں؟ کسی بھی زبان کو صحیح بولنے یا لکھنے کے طور طریقوں کو قواعد کہتے ہیں۔ انگلش میں قواعد کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ قواعد کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ قواعد کو ہندی میں ویاکرن کہتے ہیں۔ قواعد کو ہندی میں کیا کہتے ہیں؟ ویاکرن کہتے ہیں۔ اور قواعد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ گرامر کہتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، قواعد کیسا لفظ ہے؟ قواعد ایک جمع لفظ ہے۔ کیا کیسا لفظ ہے؟ جمع لفظ ہے۔ قواعد کے واحد لفظ کیا ہوگا؟ قواعد کے واحد لفظ ہوگا قاعدہ۔ قاعدہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قاعدہ کا مطلب ہوتا ہے قانون، نیم، طور طریقہ، اصول، منہج وغیرہ۔ پیارے ساتھیوں، آپ جان گئے کہ قواعد کسے کہتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، قواعد کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کسی بھی زبان کو سیکھنے، کسی بھی زبان کو چلانے کے لیے یا کسی بھی ملک کو چلانے کے لیے کوئی بھی قاعدہ قانون کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے یہاں قاعدہ قانون نہیں رہے تو آپ کا گھر چل نہیں سکتا، تو ایک بھاشا کیسے چل سکتے ہیں؟ آپ سمجھ گئے کہ قواعد کسے کہتے ہیں۔ اردو قواعد کسی بھی زبان کو صحیح بولنے یا لکھنے کے طور طریقہ کو ہم قواعد کہتے ہیں۔ آئیے اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے علم ہجا، دوسرا ہے علم صرف، اور تیسرا ہے علم نحو، چوتھا ہے علم عروض اور پانچواں ہے علم بلاغت۔ پیارے ساتھیوں، علم ہجا کے اندر ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ علم ہجا کے اندر ہمیں وزن کے بارے میں پڑھنا ہے۔ علم صرف کے اندر ہمیں شبد کے بارے میں پڑھنا ہے، اور علم نحو کے اندر ہمیں واقعہ کے بارے میں پڑھنا ہے، اور علم عروض میں ہمیں شعر و شاعری کے بارے میں پڑھنا ہے۔ پیارے ساتھیوں، باری سے سبھی کو ہم دیکھتے ہیں۔ علم ہجا کو بھی کتنے بھاگوں میں؟ علم ہجا کو بھی 4 بھاگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ علم ہجا کو 4 بھاگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے علم ہجا حروف تہجی، دوسرا ہے اعراب، اور تیسرا ہے مخرج، اور چوتھا ہے اختلاف آواز۔
پیارے ساتھیوں، ہم جانتے ہیں کہ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا علم ہجا، دوسرا علم صرف، تیسرا علم نحو، چوتھا علم عروض، پانچواں علم بلاغت۔ اور علم ہجا کو بھی 4 بھاگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حرف تہذی، دوسرا اعراب، تیسرا مخرج اور چوتھا اختلاف آواز۔ اور یہ پیارے ساتھیوں، مخرج کو بھی 4 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حرف حلقی، دوسرا حرف خنقی، تیسرا حرف اسنانی اور چوتھا ہے حرف شفوی۔ اور آگے حرف تہذی جو ہم نے پڑھا تھا، علمی حصہ کو 4 حصوں میں 4 بھاگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا تھا علم حصہ حرف تہذی، دوسرا تھا مخرج، تیسرا تھا اعراب اور چوتھا تھا اختلاف آواز۔ آئیے حرف تہذی کو پہلا سیکشن کو دیکھتے ہیں۔ حرف تہذی کہیں تو الف سے لے کے یہ تک جتنا بھی حرف آتا ہے، یہ سبھی کو حرف تہذی کے کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں حرف تہذی کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ حرف تہذی کو کئی بھاگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، جیسے دیکھتے ہیں۔ پہلا دیکھتے ہیں مخرج، دوسرا ہے مرکب، تیسرا ہے شمسی، چوتھا ہے قمری، پانچواں ہے منقوط، چھٹا ہے غیر منقوط، چھٹا ہے حرف موحدہ، ساتواں ہے حرف مثنیٰ، ساتواں ہے مثلث۔ آگے حرف حقانی، حرف تحتانی، متشابہ، غیر متشابہ، علت۔ یعنی حرف تہذی کو کتنے حصوں میں بانٹا گیا ہے۔ پہلا مفرد، مرکب، شمسی، قمری، منقوط، غیر منقوط، موحدہ، مثنیٰ، مثلثہ، فوقانی، تحتانی، متشابہ، غیر متشابہ، علت۔ اردو علمی حصہ کو تقریباً 14 یا 15 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں۔ اعراب کو دیکھتے ہیں۔ اعراب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا کو دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے فتحہ، دوسرا ہے کسرہ، تیسرا ہے ضمہ، چوتھا ہے سکون، پانچواں ہے تشدید، چھٹا ہے تنوین، ساتواں ہے وقف، آٹھواں ہے مد۔ اعراب کو 8 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اعراب کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے؟ 8 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے حروفوں کو متعدد قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اعراب کے لحاظ سے حروفوں کو کئی بھاگوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ پہلا ہے جیسے دیکھتے ہیں اختلاف آواز، الف، جیسے الف، نون، واو، ہا، یعنی اختلاف آواز کو لگ بھگ اعراب کے لحاظ سے الف کو نون میں، واو میں یعنی 5 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ الف میں، نون میں، واو میں، ہ میں، یا میں۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ جیسے الف کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے ممدودہ اور دوسرا ہے مکسورہ۔ الف کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا ہے ممدودہ
اور دوسرا ہے مقصورہ۔ اور نون کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا ہے ظاہر اور دوسرا ہے نون گنہ۔ اور الف کو بھی دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، ممدودہ اور مقصورہ۔ اور نون کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، نون ظاہر اور نون گنہ۔ اب آگے آئیے واو کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا ہے واو معروف اور دوسرا ہے واو مجہور اور تیسرا ہے واو معدولہ۔ واو کو بھی تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلا معروف، دوسرا مجہور، تیسرا معدولہ۔ اب آگے آئیے ہاء کی قسموں کو جانتے ہیں۔ ہاء کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ہاء ملفوظی اور دوسرا ہے ہاء مخفی۔ اور یا کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یا معروف اور دوسرا ہے یا مجہور۔ پیارے ساتھیو، علم حفظہ میں صرف ہمیں اتنا پڑھنا ہے جو آپ کو ہم نے گراف کے ذریعے بتایا۔ پیارے ساتھیو، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ کلاس اچھی لگی تو ہمارے چینل سرتاج اکیڈمی کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، اور PDF نوٹس پانے کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ نمبر ہے 6203697767 6203697767۔ ہم مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔